بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارا دن، 9 نومبر 2021۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش۔ پر اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، شعر ہے احمد ندیم قاسمی مرحوم کا۔ وہ لکھتے ہیں، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی طبیعت ہے ان کی، جو وہ قید موسم سے آزاد رہی اور ہمیشہ انہوں نے سچ کہنے اور حق بولنے کی کوشش کی، اور بہت ہی بڑا کارنامہ۔ میرا خیال دنیا شاعری میں بہت کم شعراء ایسے موجود ہیں جنہوں نے شاعری نام ہی آزاد طبع ہونے کا ہے، کہ شاعری کو مقصدیت کا تابع کر دیا علامہ اقبال نے، اور مقصد بھی اتنا بڑا کہ جس سے بڑا مقصد ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا فہم اور اس کا فروغ، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوب طبیعت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے اسلام کو سمجھا، دین کو سمجھا، اور پھر قوم کو اس سے روشناس کرایا، یعنی بالکل ایسے کہ جیسے گٹر میں گری ہوئی قوم کو وہاں سے نکالا اور اس کو غسل دیا اور ایک دفعہ پھر اس کو تر و تازہ کر دیا۔ یہ میں نے برا سا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے کہ آج بھی اور اس دور میں بھی ایسا تھا اور آج بھی ہے کہ بجائے اسلام اور دین اور قرآن خالص شکل میں عوام الناس تک منتقل کرنے کے، کچھ نافہم لوگ، بلکہ اکثر نافہم لوگ اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ کسی طبقے، کسی فرقے، کسی انسانی منصوبے کے فروغ کے لیے کام کریں اور اس کو دین کا نام دیں، اور اس طرح سے وہ دین کو مسخ کرتے چلے آئے، اور اب بھی یہ شغل جاری ہے۔ اس میں دین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن شاید اس کو یہ فائدہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بندے جو ہے نا ان کے پجاری بن جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی محدود سی ایک اقلیت لے کر سر دھنتے رہتے ہیں جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے، اور اسلام کے خلاف ایک مشن قائم کرتے ہیں اور اس کو جاری رکھتے ہیں۔ دین کے نام پر اس کے پیرلل ایک اور فلسفی ایجاد کرتے ہیں اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں، اور اس کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس الجھے ہوئے ماحول میں علامہ اقبال کی فکر کا نکھار اور ان کی نظر کا کمال یہ تھا کہ وہ جب بھی دیکھتے ہیں کسی فرقے کی اینک سے دین کو نہیں دیکھتے، کسی
طبقے کی نظر سے اسلام کو نہیں دیکھتے اور کسی ذاتی مفاد کے تحت ہو کر قرآن پاک نہیں پڑھتے، اور یہ تہیہ کر کے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ اللہ کا فرمان ہے، بادشاہوں کے بادشاہ اور ہمارے خالق اور رازق اور مالک کا، اس لیے یہ ہم میں ترویج پا جائے، اور یہی حق ہے، یہ عین حق ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں یہ ترویج پا جائے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے، یہی آپ کا رول ماڈل ہے، اور اس کو وہ کئی حوالوں سے بیان کرتے ہیں، مثلا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے جو بیان فرمایا، تھوڑا سا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ ہم جب انگلش لٹریچر ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے لانگینس ایک مصنف ہیں جو 230 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسکندریہ میں وہ استاد بھی رہے، پھر وہاں سے ایتھنس چلے گئے، پھر بعد میں جیسا کہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی جو آج ہمارے انگلش لٹریچر کا حصہ ہے، پوری دنیا میں ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کا نام ہے آن دا سبلائم، اور اس میں سبلیمٹی آف لٹریچر کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور تقریباً 50 کے قریب حوالے دے کر وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کوئی بھی لٹریچر پروپیگنڈا کے ذریعے، بادشاہوں کی خوشامد کے ذریعے، سرکاری فنڈ کے ذریعے، جھوٹے سہاروں کے ذریعے، ٹوٹی پھوٹی بیساکھیوں کے ذریعے ترویج نہیں پا سکتا، بلکہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ لٹریچر کو زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ باہر کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو وہ سبلیمٹی کا نام دیتے ہیں، جس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں شکوہ، مرتبہ، مقام، اور یہ جتنا بڑا کسی کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے کلام کے اندر، وہ اتنی دیر ہی زندہ رہتا ہے۔ تو اب علامہ اقبال کے اور حکومتوں کے اور حکمرانوں کے ہمیشہ آپس میں تضادات رہے ہیں، اور ہر بڑے آدمی کے رہے ہیں، ہر صاحب دانش کا ٹکراؤ ہوا ہے اپنے دور کے حکمرانوں کے ساتھ، کیونکہ جو دانشور ہوتے ہیں وہ اجتماعیت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو حکمران ہوتے ہیں عام طور پہ سوائے چند ایک ایکسیپشنز ہیں، اور ایکسیپشنز ڈو ناٹ میک دا رول، ان کو چھوڑ کے تمام ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانشور جو ہیں ان کا ٹکراؤ رہا ہے اپنے اپنے ادوار میں حکمرانوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے آج علامہ اقبال تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کے کلام میں وہ سبلیمٹی ہے، وہ شکوہ ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ پوٹینشل ہے، وہ مقام ہے کہ جس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، اور اس لیے حکمران جو ہیں وہ کئی ادوار میں ہم نے دیکھا
کہ اس کو اپنی جو الیکشن کمپین کے درمیان تو ان کی شاعری کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو کلام اقبال ان کی موت بن جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید ایسا ہو، حالانکہ اسی پر اگر وہ عمل کریں تو وہ سراپا زندگی ہے، ابتدا سے انتہا تک وہ زندگی ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ نہ اس کو نازل کرنے والے کے لیے کوئی اختتام ہے اور نہ قرآن مجید کے لیے کبھی زوال ہے۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں پرویا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم۔ اب جو لانگینس کا اور سبلیمٹی کا میں نے ذکر کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو کتاب زندہ کی بہت اچھی سمجھ آئے گی کہ وہ کتاب زندہ یہ ایک طویل مثنوی ہے جس میں سے میں چیدہ چاند ایک اشعار پڑھوں گا جتنی دیر تک آپ کا حسن سماعت قائم رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم۔ کتابوں کی زندگی بڑی مختصر ہوا کرتی ہے سوائے اس کے کہ جن کے اندر ایسا پوٹینشل موجود ہو جو ان کو زندہ رکھے، لیکن قرآن مجید جب سے نازل ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے یعنی انگلش لٹریچر میں 400 سال مثلا کتاب جس پہلے لکھی گئی تھی آج اس کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پروفیسر پڑھاتے ہوئے جو نا پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ اس میں موجود ہیں اور متروک انگلش اس میں کافی ساری ہے۔ تو قرآن پاک 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ مقبول ہے، بلکہ معروف ہے، بلکہ محبوب ہے، اور دن بدن اس کی مقبولیت اور محبوبیت اور شہرت اور مقام اور مرتبہ مزید اجاگر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ کتاب زندہ ہے۔ تو کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ کتاب زندہ جو قرآن حکیم ہے۔ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ اس میں بامسمہ ہے کہ کتاب کا نام بھی وہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی گئی، پڑھی جاتی رہی اور پڑھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز پڑھی جاتی رہے گی، وہ قرآن حکیم ہے ہر دور میں۔ تو اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم۔ اس کی جو دانش ہے لا یزال است قدیم، یہ فارسی کلام ہے، تھوڑا سا اس لیے میں سمجھا رہا ہوں ساتھ اردو میں۔ اس کی جو حکمت ہے لا یزال است قدیم، نہ اس کو زوال ہے لیکن ہے یہ پرانی۔ یعنی پرانی حکمت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی اب آپ جدید ترین ممالک دیکھیں نا کہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مل کے ایک قانون بناتے ہیں کہ یہ بہتر رہے گا، اور ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہوتی تو پھر سامنے باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد فلاں فلاں خامیاں در آئیں گی اور در آتی ہیں، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر اس قانون میں ترمیم
ضروری ہو جاتی ہے، ترمیم کی جاتی ہے، پھر نیا قانون آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ہر کتاب میں، ہر قانون میں یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ایسی معجزاتی کتاب ہے، معجز نما کتاب، کہ نہ اس کا ایک فکرہ قدیم ہوا ہے، نہ اس کا ایک حکم قدیم ہوا ہے، نہ کوئی چیز اس کا واقعہ بیان کردہ آج تک غلط ثابت ہوا ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایسے احکام ہیں جو سدا بہار ہیں اور جن کی حکمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہی وہ اقبال کہہ رہے ہیں، حکمت او لا یزال استو قدیم، حرف اورا ریب نہ تبدیل نہ۔ اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا، نہ اس میں کوئی شک ہے، جو قرآن مجید میں دعویٰ ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علامہ اقبال نے پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہ اپنے احساسات کو بیان کیا کہ یہ بالکل عین سچ ہے۔ مجھے نظر آ گیا ہے کہ حرف اورا ریب نہ تبدیل نہ، کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ شک کے بغیر ہے نا، اس پر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیا شرمندہ تعویل نہ، اور کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو مرور زمانہ، پیسج آف ٹائم، اس کی وجہ سے وہ آؤٹ آف فیشن یا آؤٹ آف ٹائم ہو گئی ہو، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہو اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ نوع انسانہ پیام آخری، نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغام بھیجے تھے ان میں سب سے آخری کلام ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ شاعری اقبال ہی لکھ سکتا ہے کہ بات قرآن مجید کی ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو یہاں بیان فرما دیا اور قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے کو، کیونکہ اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہتی نا کہ قرآن پاک جیسی کتاب جب آ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رسول آ جائیں تو اس کے بعد پھر نہ رسول کی، اور اس دور میں کہ جب ایک پیغام پوری دنیا تک پہنچنا اور پہنچانا ممکن ہو چکا تھا، دنیا اپنی ارتقاء کی آخری منزلوں میں تھی جب آپ تشریف لائے، تو اس لیے اس کے بعد جو ہے یہ ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ نوع انسانہ پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ نوع انسانہ پیام آخری، یہ آخری پیغام ہے، مکمل پیغام ہے، اور یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید خود کی یہ کہتا ہے کہ پہلے تم نے اپنی خواہشوں کے تحت میرے احکام کو، میرے پیغام کو تم نے مسخ کیا، لیکن انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ جو قرآن ہے نا، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اب تم پر نہیں چھوڑیں گے، انسانوں پر نہیں چھوڑیں گے۔ تو چونکہ یہ ہمیشہ رہنا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لی ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مضمرست، این کتاب نیز چیزیں دیگر است، کہ جو بات میرے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ میں صاف علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے۔ کتاب ہونے کی نفی نہیں کہتے، ذالک الکتاب، یہ کتاب تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب نہیں ہے، چیزیں دیگر است، یہ ایک کتاب سے بڑھ کے بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ این کتابیں نیز چیزیں دیگر است، اس چیز کو
لاجیکلی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو یہ شاعرانہ تخیل محسوس نہ ہو، ایک چھوٹا سا حوالہ میں دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور کہ سورہ اخلاص کو میں بطور لاجک پیش کرتا ہوں کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے، این کتابیں نیز چیزیں دیگر است۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا پیغام ہے۔ علامہ اقبال وکیل بھی تھے، قانون دان تھے، فلاسفر تھے، شاعر تھے، اور آپ قانون کو سمجھتے تھے، قوانین کو سمجھتے تھے، بلکہ کہ یہ فلاں ملک کا کیا قانون ہے، فلاں ملک کا قانون کیا ہے۔ لیکن ایک عام قانون دان میں اور فلاسفر میں یہ سمجھ ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے کہ عام قانون دان جو ہے وہ صرف کہ ہاں جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ایک فلاسفر جو ہے ان کا موازنہ کرنا بھی قوانین کا جانتا ہے، ان کی حیت جو ہے اس پر غور بھی کر سکتا ہے اور نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ یہ قانون بہتر ہے یا یہ والا قانون بہتر ہے۔ تو اب اتنی بڑی کتاب کو علامہ اقبال جب پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے ان کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ، اب اس کو قانون کے پیراڈائم میں سورہ اخلاص کی صرف تشریح کرتا ہوں، ورنہ اس کی تشریح بڑی طویل ہے۔ انسان قانون بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قانون دیتا ہے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اکیلا ہو، اس لیے کہ اس جیسے اور کئی ہوتے ہیں۔ اگر ایک قانون دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے پیرلل کئی لوگ قانون دیں گے، اور پھر یہ سوال باقی رہے گا کہ کون سا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ صمدیت، یہ ایک ایسی صفت ہے جو دنیا میں کسی انسان میں موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک کوئی ایسا انسان جو احتیاج سے، ضرورت سے، تمنا سے، آرزو سے، خواہش سے خالی ہو، ممکن ہی نہیں، لیکن اللہ کی ذات ہے۔ اب اس لیے جب قانون انسان بناتا ہے نا، رہنا اس نے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اس کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ حکومت میری ڈاواں ڈول ہے اور میں جا رہا ہوں، لیکن قانون ایسے بنا رہا ہوتا ہے جیسے اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے کہ تمام انسانیت کو کچل دو، عوام کو تہس نہس کر دو، لیکن ایسا قانون بناؤ کہ میری حکومت اور مضبوط ہو جائے۔ یہ فرعونوں کی سنت جو ہے یہ ہر دور میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ صرف پاکستان کے حوالے سے قطعاً میں بات نہیں کر رہا، یہ ایک حکمرانہ مزاج ہے جو ہر ملک میں جاری رہتا ہے اور آج بھی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صمد ہے، اکیلا بھی ہے اور صمد ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے وہ جب قانون بناتا ہے تو اس میں اس کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات اس مقام پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا اولین مقصد اتحاد ملت اور آخری مقصد جو ہے، پہلا اتحاد امت اور آخری اتحاد انسانیت، کیونکہ یہ واحد دین ہے جو انسانیت کے، اجتماعیت کے اور اولاد آدم کے حوالے سے سوچتا ہے۔ تو اس لیے
اس کے خلاف جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو اس اپنی گفتگو کو اور اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہوتے ہیں اور پیسے کے عوض جھوٹ بولتے ہیں. اور ورنہ یہ یعنی پہلے ہی جو ایکسپلائٹر ہیں ان کے حق میں وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں پیسے لے کر. تو کہاں سے اور کوئی سمجھ لائیں گے جس کی اپنی ضرورت نہ ہو اور اس نے قانون بنایا ہو جو انسانوں کے لیے ہو. تو اللہ نے ایسا قانون بنایا جو صرف انسانوں کے لیے ہے. اس میں لوٹ کھسوٹ اور ہنگامہ کرنے اور عوام کو لوگوں کو نچوڑنے اور ان کا استحصال کرنے کی بلکہ استحصال کرنے کی اجازت نہیں، ایریڈیکیشن جس کا کہتے اجازت نہیں ہے اللہ کے قانون میں. لیکن انسان ایسا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار مل جائے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو چاہے بدسلوکی کریں، دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا کوئی نہ ہو. اسی لیے پابندیاں لگتی ہیں. نظام تعلیم بھی مرضی کا لانے کے لیے کوشش ہوتی ہے. جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے لانے کی، میڈیا کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اللہ چونکہ صمد ہے، بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے طرف سے لاپرواہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں سے وہ اپنی ذاتی کوئی ضرورت پورا نہیں کرنا چاہتا، وہ کرنا چاہتا ہے. اس کی اپنی ذاتی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ انسانوں کی ضرورت، اجتماعیت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قوانین دیا ہے. قانون سازی کا حق ہی اللہ کو پہنچتا ہے اور اسی نے قانون دیا جو پھیلنا چاہیے. لیکن وہ اگر پھیل جائے تو یہ جو جھوٹے قوانین ہیں، جال حق و وضاحق الباطل، حق آیا اور باطل غائب ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کی حقیقت یہی ہے، اس کی اوقات ہی یہی ہے کہ اس نے جانا ہی ہوتا ہے، وہ پھر ٹھہر نہیں. اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ذرا فاصلہ رکھیں، قرآن مجید کو دور دور رکھیں اور انسانوں کے قریب نہ آنے دیں. اس لیے کہ اس میں انسانوں کو پتہ چل جائے گا، شعور پیدا ہو جائے گا، اویئرنیس پھیلے گی کہ ہمیں کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اب اگلی بات کہ اپنے خاندان کو، نیپوٹزم جس کو کہتے ہیں آپ، کہ میں ایسا قانون بنا رہا ہوں جس میں میرے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے ہی کور ہو جائیں اور ان کے لیے مفید ہو. جب اللہ قانون بناتا ہے تو وہ کہتا ہے لم یلد و لم یولد. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو رشتہ داریوں سے پاک ہے، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، نہ اس کو کسی نے، نہ اس نے کسی کو جنا. تو سبحان اللہ، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا. اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اسلاف بھی نہیں ہے، اخلاف بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، ان کے والدین بھی نہیں ہے، وہ یکا و تنہا ہے. اس لیے وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب قانون بنے گا انسانیت کے لیے بنے گا اور انسانی اجتماعی فلاح کے لیے قانون ہے. اللہ کے جتنے قوانین ہیں، اب جب قانون مثلا جو گورنمنٹ کے بینچز ہیں وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فیل کر دیا جائے، یہ قانون نہ بن سکے. تو یہ مقابلے میں ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے. یا بیرونی طاقتیں کچھ ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس طرح کا قانون اس ملک میں نہ آئے، کیونکہ حکومت کے مقابلے پہ اور حکومتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی ہمسر اس کا نہیں ہے، کوئی اس کا کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، کف نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا
تو اس کا کوئی کفر نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو جب قانون وہ بناتا ہے کہ جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو، تو کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا پریشر نہیں ہوتا اس کے اوپر کہ جو اس کو روک سکے. تو جب یہ سب کچھ ہے تو ثابت کیا ہوا؟ احد، وہ اکیلا ہی ہے جو اس کا اہل ہے کہ وہ قانون بنائے. اس لیے اصلی قانون جو ہے وہ وہی ہے جو اس نے بنایا ہے، اس اکیلی ذات نے، اور اس کا نام قرآن مجید ہے. اور اب میرا خیال ہے میں جو چھوٹا سا یہ تبرک کے طور پہ کلام اقبال میں نے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس کو قرآن کی روشنی میں بھی میں نے بیان کر دیا ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. سبحان اللہ. حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تعویل نے. نوح انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین. فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزیں دیگر است. تو جس طرح ہم قرآن پاک کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے اعتنائی برت کر، اسی طرح ہم علامہ اقبال کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلو تہی کر کے اور طوطا چشمی اختیار کر کے. تو اس طرح سے ہم محسن کش قوم بنتے ہیں، اور محسن کش قومیں کبھی قوم نہیں بن سکتی ہیں، وہ ایک ہجوم ہی رہتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنے محسنوں کو پہچاننا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.